اس کے بعد ہم اگلے سیشن کی طرف بڑھیں گے۔ تو مشاعرے کی روایت کے مطابق اپنے چند اشعار سے میں محفل کا آغاز کرنا چاہوں گا۔ غزل کے چند شعر ہیں۔ عرض ہے کہ سنتوں کا وقت مل جائے اگر واجب کے ساتھ، سنتوں کا وقت مل جائے اگر واجب کے ساتھ، فیض احمد فیض کو پڑھنا ذرا غالب کے ساتھ۔ سنتوں کا وقت مل جائے اگر واجب کے ساتھ، فیض احمد فیض کو پڑھنا ذرا غالب کے ساتھ، اور جو میرے دل میں ہے وہ لاتا نہیں کرتاس پر، اس لیے بنتی نہیں اکثر میری کاتب کے ساتھ، اس لیے بنتی نہیں اکثر میری کاتب کے ساتھ، اور بو لہب سے سب تمہیں دامن چھڑاتے پائیں گے، بو لہب سے سب تمہیں دامن چھڑاتے پائیں گے، ہم اٹھائے جائیں گے جس دن ابو طالب کے ساتھ۔ بو لہب سے، بہت شکریہ، بو لہب سے سب تمہیں دامن چھڑاتے پائیں گے، ہم اٹھائے جائیں گے جس دن ابو طالب کے ساتھ، اور حاضری کے لطف سے سرشار رہتا ہوں سدا، اس طرح قائم تعلق ہے میرا غائب کے ساتھ، اس طرح قائم تعلق ہے میرا غائب کے ساتھ، اور جیتنا کس نے ہے یہ سب کو پتہ پہلے سے ہے، صبح صادق کی لڑائی ہے شب کاذب کے ساتھ، جیتنا کس نے ہے یہ سب کو پتہ پہلے سے ہے، صبح صادق کی لڑائی ہے شب کاذب کے ساتھ، اور ہو اگر انسان تو سب سے محبت سے ملو، ہو اگر انسان تو سب سے محبت سے ملو، ہاں غضب سے پیش آنا چاہیے غاصب کے ساتھ، ہاں غضب سے پیش آنا چاہیے غاصب کے ساتھ، اور مقتدر سے کہ ایک مدت سے کسی مہمان کا ہوں منتظر، ایک مدت سے کسی مہمان کا ہوں منتظر، میں بھی راہ شام میں ذیشان ایک راہب کے ساتھ۔ اور ہم ایسوں کو کبھی حسب ضرورت یہ نہیں ملتی، ہم ایسوں کو کبھی حسب ضرورت یہ نہیں ملتی، محبت بھی کسی کے باپ کی جاگیر ہے شاید، محبت بھی کسی کے باپ کی جاگیر ہے شاید، اور یہ آنکھیں سرفرنگا کی طرح ویران ہیں یاسر، یہ آنکھیں سرفرنگا کی طرح ویران ہیں یاسر، ہماری زیست اجڑے خواب کی تعبیر ہے شاید، یہاں ہر دوسرے کا مسئلہ گمبھیر ہے شاید۔ عرض کیا ہے کہ حد احساس سے آگے کی خبر دیتا ہوں، حد احساس سے آگے کی خبر دیتا ہوں، چل تیرا دامن دل فہم سے بھر دیتا ہوں، حد احساس سے آگے کی خبر دیتا ہوں، چل تیرا دامن دل فہم سے بھر دیتا ہوں، مال گفتار قلم سے نہ اگر بات بنے، مال گفتار قلم سے نہ اگر بات بنے، پھر یہ طے ہے کہ راہ عشق میں سر دیتا ہوں۔ بہت شکریہ، بہت شکریہ۔ مال گفتار قلم سے نہ اگر بات بنے، پھر یہ طے ہے کہ راہ عشق میں سر دیتا ہوں، اور کچھ دے نہیں پاتا تو یہیں کیا کم ہے، اور کچھ دے نہیں پاتا تو یہیں کیا کم ہے، اپنے بچوں کو میں جینے کا ہنر دیتا ہوں، اور کچھ دے نہیں پاتا تو یہیں کیا کم ہے، اپنے بچوں کو میں جینے کا ہنر دیتا ہوں، اور جس کے سنتے ہی سماعت کو قرار آ جائے، جس کے سنتے ہی سماعت کو قرار آ جائے، داد اس شعر کو میں بار دیگر دیتا ہوں، داد اس شعر کو میں بار دیگر دیتا ہوں، اور پڑھنے لکھنے سے کبھی باز نہیں آؤں گا، پڑھنے لکھنے سے کبھی باز نہیں آؤں گا، لو سرے بزم یہ اعلان بھی کر دیتا ہوں۔ اور مقطع ہے، کون پا جائے گا منزل مجھے معلوم نہیں، کون پا جائے گا منزل مجھے معلوم نہیں، جان اشرف میں فقط زاد سفر دیتا ہوں۔ ہاتھ لہراتا رہا آدھا وطن، ہاتھ لہراتا رہا آدھا وطن، ہاتھ سے جاتا رہا آدھا وطن، ہاتھ لہراتا رہا آدھا وطن، ہاتھ سے جاتا رہا آدھا وطن، اور مفت میں مارا گیا آدھا عوام،
مفت میں مارا گیا، آدھا عوام مفت میں کھاتا رہا، آدھا وطن مفت میں کھاتا رہا، آدھا وطن آدھی تھے برے کرتوت کے، آدھی تھے برے کرتوت کے، اور شرماتا رہا آدھا وطن، آدھی تھے برے کرتوت کے، اور شرماتا رہا آدھا وطن، ناچ اور بنگڑے کے آدھی قوم، ناچ اور بنگڑے کے آدھی قوم، اپنا گن گاتا رہا آدھا وطن، اپنا گن گاتا رہا آدھا وطن، اور کچھ سمجھ آیا نہیں آدھی صدی، کچھ سمجھ آیا نہیں آدھی صدی، جب کہ سمجھاتا رہا آدھا وطن، کچھ سمجھ آیا نہیں آدھی صدی، جب کہ سمجھاتا رہا آدھا وطن۔ شعر خصوصی ملاحظہ کریں کہ کھاتے پیتے سب وطن کے اہل تھے، کھاتے پیتے سب وطن کے اہل تھے، اور بے کھاتا رہا آدھا وطن، کھاتے پیتے سب وطن کے اہل تھے، اور بے کھاتا رہا آدھا وطن، اور نصف ہے دولت پھکانے کے لیے، نصف ہے دولت پھکانے کے لیے، بس کمال آتا رہا آدھا وطن، اور ہوش میں اب تک کوئی آیا نہیں، ہوش میں اب تک کوئی آیا نہیں، جوش گرماتا رہا آدھا وطن، اور کیا خیال منفرد ہے واہ رے، کیا خیال منفرد ہے واہ رے، آہ فرماتا رہا آدھا وطن، اور ہاتھ لہراتا رہا آدھا وطن، ہاتھ سے جاتا رہا آدھا وطن۔ اور غزل سے کہ جو لگے ٹھیک دل کو وہی ٹھیک ہے، جو لگے ٹھیک دل کو وہی ٹھیک ہے، عاشقی ٹھیک ہے دل لگی ٹھیک ہے، اور ایک ہی رخ کے ہیں رخ ہزاروں یہاں، ایک ہی رخ کے ہیں رخ ہزاروں یہاں، ایسے حالات میں بے رخی ٹھیک ہے، ایسے حالات میں بے رخی ٹھیک ہے۔ یہ مزاحیہ سا شعر ہوا ہے کہ پہلی والی سے بنتی نہیں ہے میری، پہلی والی سے بنتی نہیں ہے میری، راز کی بات ہے دوسری ٹھیک ہے، راز کی بات ہے دوسری، پہلی والی سے بنتی نہیں ہے میری، راز کی بات ہے دوسری ٹھیک ہے۔ اور نفس مضمون کو ٹھیک سمجھا نہیں، نفس مضمون کو ٹھیک سمجھا نہیں، سر ہلا کر کہا سرسری ٹھیک ہے، نفس مضمون کو ٹھیک سمجھا نہیں، سر ہلا کر کہا سرسری ٹھیک ہے۔ شعر آپ کی توجہ کا طالب کہ دور ہے اب تلک تو سیاست سے وہ، دور ہے اب تلک تو سیاست سے وہ، شیخ محمد حسن جعفری ٹھیک ہے، دور ہے اب تلک تو سیاست سے وہ، شیخ محمد حسن جعفری ٹھیک ہے، جانتا تو نہیں بندہ علم عروض، جانتا تو نہیں بندہ علم عروض، جان لینا میری شاعری ٹھیک ہے۔ اور مجھ سے مل کر کہا یار اغیار نے، مجھ سے مل کر کہا یار اغیار نے، لوگ کچھ بھی کہے آدمی ٹھیک ہے، مجھ سے مل کر کہا یار اغیار نے، لوگ کچھ بھی کہے آدمی ٹھیک ہے۔ اور آخری شعر کی فانس، مجھ کو بجلی کی بالکل ضرورت نہیں، مجھ کو بجلی کی بالکل ضرورت نہیں، روشنی کے لیے چاندنی ٹھیک ہے، روشنی کے لیے چاندنی ٹھیک ہے، اور فانس اندر کی باہر نکل آئے گی۔ ڈاکٹر صاحب سے معذرت کے ساتھ کہ فانس اندر کی باہر نکل آئے گی، ڈاکٹر نے کہا کھانسی ٹھیک ہے، ڈاکٹر نے کہا کھانسی ٹھیک ہے، اور نفس مضمون کو ٹھیک سمجھا نہیں، سر ہلا کر کہا سرسری ٹھیک ہے، دور ہے اب تلک تو سیاست سے وہ، شیخ محمد حسن جعفری ٹھیک ہے۔ اے خاک وطن تیری محبت بھی ہے دل میں، اے خاک وطن تیری محبت بھی ہے دل میں، افسوس تیرے ہجر کی وحشت بھی ہے دل میں، اے خاک وطن تیری محبت بھی ہے دل میں،
افسوس تیرے ہجر کی وحشت بھی ہے دل میں، تو صرف اسے قصہ ہجرت ہی نہ سمجھے، تو صرف اسے قصہ ہجرت ہی نہ سمجھے، ایک جہد مسلسل کی مسافت بھی ہے دل میں، تو صرف اسے قصہ ہجرت ہی نہ سمجھے، ایک جہد مسلسل کی مسافت بھی ہے دل میں، تیرا تو رہا مجھ سے صدا سرد رویہ، تیرا تو رہا مجھ سے صدا سرد رویہ، لیکن تیری خاطر یہ حرارت بھی ہے دل میں، لیکن تیری خاطر یہ حرارت بھی ہے دل میں، کیوں میری محبت کا بھروسہ نہیں تجھ کو، کیوں میری محبت کا بھروسہ نہیں تجھ کو، نسلوں سے محبت کی ریاضت بھی ہے دل میں، کیوں میری محبت کا بھروسہ نہیں تجھ کو، نسلوں سے محبت کی ریاضت بھی ہے دل میں، میں تجھ کو ہمیشہ سے سمجھتا رہا اپنا، میں تجھ کو ہمیشہ سے سمجھتا رہا اپنا، سمجھا نہیں تو نے یہ شکایت بھی ہے دل میں، میں تجھ کو ہمیشہ ہی سمجھتا رہا اپنا، سمجھا نہیں تو نے یہ شکایت بھی ہے دل میں تیری حفاظت پہ ہی مٹی میں ملوں گا، میں تیری حفاظت پہ ہی مٹی میں ملوں گا، اے عرض وطن شوق شہادت بھی ہے دل میں، اے عرض وطن شوق شہادت بھی ہے دل میں، ہے وصل کی خواہش نہ مجھے اب غم ہجراں، ہے وصل کی خواہش نہ مجھے اب غم ہجراں، نادیدہ کئی کرب کی حالت بھی ہے دل میں، نادیدہ کئی کرب کی حالت بھی ہے دل میں، اب تجھ کو روش کیوں ہے گلا ظلمت شب سے، اب تجھ کو روش کیوں ہے گلا ظلمت شب سے، ایک صبح منور کی بشارت بھی ہے دل میں، اب تجھ کو روش کیوں ہے گلا ظلمت شب سے، ایک صبح منور کی بشارت بھی ہے دل میں۔ ایک غزل پیش خدمت ہے۔ برگے گلے سمن کا رفو کر رہا ہوں میں، برگے گلے سمن کا رفو کر رہا ہوں میں، اجڑے ہوئے چمن کا رفو کر رہا ہوں میں، آنکھیں جو شبنمی تو گلابی ہے اس کے لب، آنکھیں جو شبنمی تو گلابی ہیں اس کے لب، ایک ایسے گل بدن کا رفو کر رہا ہوں میں، آنکھیں جو شبنمی تو گلابی ہیں اس کے لب، ایک ایسے گل بدن کا رفو کر رہا ہوں میں، اور دل ہے چھدا ہوا تو جگر پاش پاش ہے، دل ہے چھدا ہوا تو جگر پاش پاش ہے، اپنے ہی خستہ تن کا رفو کر رہا ہوں میں، دل ہے چھدا ہوا تو جگر پاش پاش ہے، اپنے ہی خستہ تن کا رفو کر رہا ہوں میں، اب گولیوں سے چھلنی ہوئی ہے گلی گلی، اب گولیوں سے چھلنی ہوئی ہے گلی گلی، نوحہ کنا وطن کا رفو کر رہا ہوں میں، نوحہ کنا وطن کا رفو کر رہا ہوں میں، اور لفظوں سے میٹھا چشمہ زمزم نکال کر، لفظوں سے میٹھا چشمہ زمزم نکال کر، تشنا پڑے دہن کا رفو کر رہا ہوں میں، بکھرا ہے غین میم کی صورت میں لفظ غم، بکھرا ہے غین میم کی صورت میں لفظ غم، ٹوٹے ہوئے سخن کا رفو کر رہا ہوں میں، بکھرا ہے غین میم کی صورت میں لفظ غم، ٹوٹے ہوئے سخن کا رفو کر رہا ہوں میں، شاید ملے کمال مجھے بھی روش کبھی، شاید ملے کمال مجھے بھی روش کبھی، دن رات اپنے فن کا رفو کر رہا ہوں میں۔ جاہد حاجی غلام محمد بسمل صاحب، گلگت بلتستان اسمبلی کے رکن ڈاکٹر محمد شریف صاحب، نامور محقق مصنف اور ادیب جناب حسن حسرت صاحب، طاہر ربانی صاحب، اور ہمارے شعراء، حاضرین اور مہمانان گرامی، السلام علیکم۔ سب سے پہلے میں فکر سوشل فورم کے جناب ذیشان مہدی اور ان کی پوری ٹیم کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ یادگار شہداء کے سائے میں یہاں جنگ آزادی گلگت بلتستان اور تحریک پاکستان کے قائدین کو خراج تحسین پیش کرنے کے حوالے سے اس خوبصورت محفل کا اہتمام کیا۔ یقیناً 14 اگست سے پہلے ہی ہمارے ہاں آزادی کے حوالے سے تقریبات کا سلسلہ جاری ہے،
اور یقیناً یہ شاید کچھ دن مزید سلسلہ جاری رہے. یہ ہماری تاریخ کی کتابوں میں آ بھی چکا ہے، اور یہاں جتنے مہمان آتے ہیں وہ اس چیز کا ادراک بھی کرتے ہیں اور تسلیم بھی کرتے ہیں کہ اگرچہ ہم قومی دائرے میں شامل نہیں، لیکن یوم آزادی منانے کے حوالے سے ملک کے جو دو بڑے صوبے اور شہر ہیں کراچی لاہور، ان کی نسبت یہاں زیادہ جوش و خروش اور زیادہ جذبہ لوگوں میں دیکھنے میں آتا ہے. اور جتنی تقریبات یہاں منعقد ہوتی ہیں ان میں پبلک پارٹیسپیشن کے حوالے سے بھی ہم دیکھتے ہیں کہ یہاں پہ ہر عمر کے لوگ جو ہے آتے ہیں اور اپنے قائدین کو خراج عقیدت پیش کرتے ہیں. ہمارے شعراء کرام کا ہمیشہ سے یہ وتیرہ رہا ہے کہ انہوں نے ہمارے تحریک پاکستان کے قائدین کو اور جنگ آزادی کے جو ہمارے شہداء اور غازیان ہیں ان کو اپنے کلام کے ذریعے بہترین الفاظ میں خراج عقیدت پیش کیا ہے. اور ان شعراء کرام کے کلام کا اور ان کے تصورات کا ہی نتیجہ ہے کہ ہمارا یہ خطہ جو ہے حب الوطنی کے حوالے سے بھی میں سمجھتا ہوں کہ دوسرے صوبوں سے آگے ہے. میں ڈاکٹر صاحب یہاں تشریف رکھتے ہیں. پچھلے دنوں بھی یہاں یادگار چوک پہ جو مین فنکشن تھا اس میں نے ایک گفتگو کی تھی، اس کے حوالے سے کافی لوگوں نے رابطہ بھی کیا کہ اس کی تھوڑی سی وضاحت بھی ہو جائے. یہاں حسرت نصرت صاحب میرے ادبی استاد بھی ہیں، ان کی موجودگی میں یہ جسارت کر رہا ہوں کہ اکثر یہ پوچھا جاتا ہے کہ تحریک آزادی جب شروع ہوئی گلگت بلتستان میں، اگرچہ ہم نے قائد اعظم کو نہیں دیکھا تھا، اگرچہ قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے گلگت بلتستان کا دورہ نہیں کیا، اور اس وقت کنیکٹیویٹی کا بھی اتنا یعنی سہولتیں نہیں تھیں، اس کے باوجود تحریک آزادی جو ہے یہاں پہ بہت زیادہ زور و شور سے چلی. اور جب مہاراجہ کشمیر نے کشمیر کا الحاق بھارت کے ساتھ کرنے کا اعلان کیا تو خود کشمیری تو سیاسی جدوجہد اور قراردادیں پاس کرنے کے حد تک محدود رہ گئے. ہم ان سے 10 قدم آگے نکل گئے اور ہم نے اکتوبر کے ہی مہینے میں گورنر گنسار سنگھ جو مہاراجہ کا یہاں گورنر تھا اس کے خلاف علم بغاوت بلند کیا اور ہتھیار ہاتھ میں لے کے ان کو گرفتار کر کے یہاں ڈوگرا ریاست کا خاتمہ کر کے پاکستان کے ساتھ الحاق کیا اور پاکستان کا جھنڈا یہاں لہرایا. تو اتنے جلدی یہاں پہ آزادی کی تحریکیں کیسے چلیں اور کیسے کامیاب ہوئیں، اس کے اوپر بہت زیادہ سوالات اٹھتے ہیں. تو حضرت صاحب کے علم میں ہے، ابھی میں ہمارے یہاں کے بھی اکثر شعراء سے میں رابطہ کر رہا ہوں کہ بلتی ادب میں وطنیت کا پہلو، اس کے اوپر میں تھوڑا سا کام کر رہا ہوں اور جتنے ہمارے شعراء ہیں ان کے کلام کو جمع کر رہا ہوں. تو کچھ ایسے ہمارے شعراء جو ہمارے آزادی سے پہلے سے شاعری کرتے رہے، اور بالخصوص ہمارے غازی حیدر خان اماچا جنہوں نے یہاں پہ ڈوگروں کے خلاف بغاوت بھی کی، اور ڈوگرا ریاست کو یہاں ان کا اقتدار کا سورج غروب کرنے کے بعد اپنے جو ہے یہاں پہ وہ دوبارہ اقتدار میں گئے، لیکن پھر اندر سے سازشیں ہوئیں اور غداری ہوئی، جس کے بعد جو ہے ڈوگرے یہاں دوبارہ آئے. جب وہ جموں قید میں گئے تو وہاں سے انہوں نے جتنے کلام لکھے ہیں، میں نے یہ بہت بڑا ایک یعنی جسارت کی بات تھی، میں نے پرسوں یادگار کے بڑے جلسے میں کہا تھا اگر ہم تاریخ برصغیر کو پڑھتے ہیں تو وہاں پہ جو دو قومی نظریہ ہے وہ 1867 سے جو ہندی اردو تنازعہ شروع ہوئے اس کے بعد سے نظر آتے سر سید احمد خان کی قیادت میں. اور علیحدہ مملکت کا تصور ہمیں علامہ اقبال کے خطبہ الہ آباد میں 1930 میں ملتا ہے، اور اس کے بعد 1940 میں علیحدہ مملکت کا باقاعدہ مطالبہ تحریک پاکستان میں ملتا ہے. لیکن غازی حیدر خان اماچا نے 1842 کے بعد سے وہ وہاں قید میں ہے، وہاں سے انہوں نے جو کلام لکھے ہیں اس میں علیحدہ مسلم مملکت کا تصور اس کے اندر موجود ہے. وہ یعنی بلتستان سے متعلق اگر ہوتا، یہاں تو بلتستان میں اس وقت ڈوگروں کی حکومت تھی، اور بلتستان کا جہاں بھی ذکر آیا انہوں نے بلتی یل کا لفظ استعمال کیا ہے، لیکن انہوں نے مجھے ایک ایسے مملکت میں پہنچا دے جو مومنوں کے گیسرت ہو، یعنی گیسرت سلطنت ہو. تو وہاں انہوں نے 1842 میں ہی علیحدہ اسلامی مملکت کا تصور بھی دیا، اور پھر آگے جا کے انہوں نے جو دو قومی نظریے کی جو ہماری بنیاد بنی برصغیر میں، اسی طرز پہ یہ ایک دعائیہ ایک شعر میں انہوں نے کہا ہے کہ مجھے اس نجس ہندوؤں کے وطن میں جموں میں پڑے نہ رہنے دے، بلکہ اللہ مجھے کسی آزاد
مسلم مملکت میں مجھے لے جائے. تو میں سمجھتا ہوں ہماری تربیت، ہمارے لوگوں کی تربیت تحریک پاکستان شروع ہونے سے 100 سال پہلے سے ہو رہی تھی، اور تبھی تو ہمارے لوگ آزادی کے لیے اور ہندوؤں کے خلاف جدوجہد کے لیے اور پاکستان کے لیے آمادہ تھے. اور جب قائد اعظم نے پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ کا نعرہ بلند کیا، تو ہمارے پاس آلریڈی حیدر خان اور دوسرے شعراء کے اشعار موجود تھے، جس کی وجہ سے ہماری ذہنی تربیت پہلے سے موجود تھی. تو لہٰذا یہاں جلدی اس نعرے کو ہم نے اٹریکٹ کیا، پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ کو، اور یہاں پہ جو ہے آزادی اللہ کا فضل ہے نصیب ہوئی. اور ہمارے کشمیری بھائی آج بھی جدوجہد میں ہے، اور ہم نے اپنے تمام تر حقوق کی قربانی ان کی آزادی کی خاطر ہم نے دے رکھی ہے، اور اپنے حقوق کی قربانی دے کر ہم ان کے اخلاقی صفاتی تائید و حمایت کر رہے ہیں. جشن آزادی مبارک. آج یہ جو خوبصورت تاریخی قسم کی جو آپ نے محفل جمائی ہے، یہ جو آپ نے فکر سوشل فورم جو ابتدائی مجھے تعارف ہوا اس کا، اور مجھے خوشی اس بات کی ہے کہ آپ نے اتنا اسٹرانگ قسم کا اثر ڈالنے والی ایک تنظیم بنائی ہوئی ہے، اور ہم بے خبر ہیں. میں اپنا آپ کو بہت چھوٹا اس لیے سمجھتا ہوں کہ میرے سامنے حسن حسرت میرا کلاس فیلو بہت بڑا آدمی ہے. یہ ادب کے میدان میں، نثر اور شعر اور ریسرچ کے میدان میں بہت آگے ہیں. اسی طرح قاسم نسیم صاحب یہ ریسرچر ہیں، ان کا بڑا بھائی میرا کلاس فیلو. تو ہم نے زندگی کے ابتدائی دور جو دیکھا، بڑا شاندار اور بڑا خوبصورت دور دیکھا. ہم جوانی میں بسمل صاحب اور مرغوب صاحب کے گانوں پر بہت ناچے ہیں، اور انہی کے گانے، ان کے جو میوزک، ان کا تلمو جو تھا وہ بلتستان میں گونجتا تھا. میں ابھی ذکر کر رہا تھا کہ ہم ابتدائی طور پر جب پیپل پارٹی بنا رہے تھے تو وزیر صادق صاحب اور مرحوم شیخ گناہ صاحب بہت عظیم گریٹ شخصیت تھے، ان کے درمیان میں ایک ٹسل ہوا. ابتدائی طور پر صادق صاحب نے پیپل پارٹی بنائی تھی، بعد میں شیخ صاحب نے پیپل پارٹی بنایا، تو ہمارے خلاف ایک جلوس جلسہ ہوا. تو شیخ گناہ صاحب نے وہاں نیورنگا سائڈ میں کئی جلسے کا اہتمام کیا. تو ہمیں وزیر صادق صاحب وغیرہ نے، بابر رضا صاحب مرحوم SHO سلیم کا والد وغیرہ، انہوں نے کہا کہ جی شیخ صاحب کے جلسے کو ناکام بنانا ہے. تو ہم نے ناکام بنانے کے لیے مرغوب صاحب کے گھر میں ہم نے تلمو رکھا. تو دیکھا تو واقعی لوگ تلموں میں شامل تھے، شیخ صاحب کے جلسے ناکام تھے. تو خیر یہ پرانی باتیں ہیں جو میں بات کرتا ہوں. اس بلتستان کی ادب کو میں اکثر کہتا ہوں کہ آپ لوگ بہت بڑے لوگ ہیں، لیکن چھوٹی جگہ کے لوگ ہیں. ہم چھوٹی جگہ کے لوگ ہیں، ہماری ایکسپوجر نہیں ہے. آپ بو عباس کو غالب اور اقبال کے مقابلے میں نہیں سمجھتے. اقبال نے پوری دنیا دیکھ کر شاعری کی، غالب نے برصغیر کا وہ بڑا ہندوستان میں بیٹھ کر شاعری کی، بو عباس نے شکر کے کونے میں بیٹھ کر شاعری کی. اس کا کلام، اس کا مقام، اس کی سوچ، آپ فکر دیکھیں تو بین الاقوامی، جبکہ اس نے اپنا سوک بھی نہیں دیکھا ہوگا، نالا بھی نہیں دیکھا ہوگا. تو آپ اس کو کیوں نہ عظیم سمجھے؟ لیکن ہماری ایکسپوجر نہیں تھی، ہمارے لیے جو آگے پہنچنے کی جگہ نہیں تھی. ایک بات میں آپ کو بات بتا دوں کہ پورے پاکستان میں پاکستان کی علیحدگی کی تحریک چلی. برٹش گورنمنٹ نے، انڈین گورنمنٹ نے، پاکستان نے مل کر، مسلم لیگ نے مل کر جو ہے ایک معاہدہ کیا، ایک طریقہ کار وضع کیا کہ مسلم اکثریتی علاقے پاکستان کہلائیں گے اور ہندو اکثریتی علاقے ہندوستان کہلائیں گے. اس میں جو ہے کشمیر کا ہے، حیدرآباد، دکن وغیرہ کے معاملات بعد والی بات ہے، لیکن یہ فارمولہ تھا. اس فارمولے کے تحت یہ پاکستان علیحدہ ہوا. آپ ایک بھی گولی پاکستان کی علیحدگی میں نہیں چلی ہے. آپ پورے پاکستان کے بارڈر میں دیکھیں، کراچی سے لے کر شمور جوڑیاں تک لے کر کشمیر تک ایک گولی نہیں چلی آزادی کے لیے. واحد علاقہ ہے جو گلگت بلتستان کا، یہاں آزادی کے لیے باقاعدہ جنگ لڑی گئی. اور یہ میں لفظ اکثر کہتا ہوں کہ کسی کی مدد نہیں تھی، کسی کی سرپرستی نہیں تھی، کوئی آدمی ہمیں قیادت کرنے والا نہیں تھا. ہمارے اپنے لوگوں نے قیادت کیا، ہمارے اپنے لوگوں نے گھروں سے جو ہے گری اور آٹا اور ستو دے کر جو ہے فوجیوں کو حوصلہ دے کر اس علاقے کو آزاد کیا. تو آپ اس علاقے کی قدر کریں، عزت کریں. ہم نے تو شہادتیں لے کر ہم نے اس علاقے کو آزاد کیا ہے.
ہم پاکستان کے اوپر فخر کرتے ہیں کہ ہم نے جنگ لڑ کر اپنا علاقے کو آزاد کیا ہے. پاکستان جنگ لڑ کر آزاد نہیں ہوا ہے, معاہدے کے تحت آزاد ہوا ہے. تو لہٰذا ان لوگوں کی قدر کریں, جو شہید ہوئے ہیں ان کی عزت افزائی کریں, اپنے جو دن ہیں ان کو زبردست طریقے سے منائیں, اپنی شناخت کو واضح کریں. ہم نے اپنا آپ کو بہت چھوٹا بنایا ہوا ہے. جب یہ اسلام آباد میں آتے ہیں یا نسیم صاحب وغیرہ, ان کی ایکٹیویٹیز ہم دیکھتے ہیں تو ہمارا سر بلند ہوتا ہے کہ میرا آدمی بول رہا ہے, میرا آدمی اس انسٹیٹیوٹ میں تقریر کر رہا ہے, میرا آدمی اس جگہ میں جو ہے نا 30 مارچ تھا لیاقت باغ میں پیپل پارٹی کا ایک بڑا جلسہ تھا. اعزاز حسن نے کنڈکٹ کر رہا تھا شاعروں کو. تو میں نے اعزاز کو کہا جی ہمارے علاقے کا بھی ایک بندہ ہے, اس سے 2-4 شعر پڑھوا دے. تو اس نے کہا ہاں ضرور نہیں ڈاکٹر صاحب. میں نے ہمارا بشارت ساقی میرے ساتھ تھا, میں نے اس کا نام لکھوایا. آپ یقین مانے پورے شعراء میں واحد بشارت ساقی تھا جس نے محفل کو لوٹا. ہماری صلاحیتیں ہیں, ہماری طاقت ہے, ہمارے اندر جذبہ موجود ہے, اس کو اجاگر کرنے کی بات ہے. تو میں وقت زیادہ نہیں لوں گا, آپ لوگوں کا بہنتا مشہور ہوں اور آئندہ بھی آپ لوگوں کے لیے تعاون کی چاہے تو ہم ہر قسم کا تعاون کرنے کے لیے تیار ہیں. یہ جو بلتستان ٹی ہاؤس اس کو اور اجاگر کرے, اس کو اور تشہیر دے دے, اس کو اور وسعت دے دے. ہم آپ کے ساتھ تعاون کرنے کے لیے تیار ہیں. ہم کتاب کو چاہنے والے لوگ ہیں. میں شاعر نہیں ہوں, ادیب نہیں ہوں, یا کوئی نثر لکھنے والا آدمی نہیں ہوں, لیکن کتابوں سے محبت کرنے والا آدمی ہوں. حسن, میں نے پورے بلتستان میں میرے پاس جتنی میرے پاس لائبریری تھی میں نے کتابیں لا کر تقسیم کیا ہے. سب گواہ ہیں, ذیشان مہدی وغیرہ آپ گواہ ہیں. حسن اثر صاحب, میں نے 3 بوری تو حسن اثر صاحب کو دے دیا, 3-4 بوریاں میں نے کالج میں دے دیا, ادھر دے دیا, ڈگری کالج میں دے دیا. مختلف جگہ. ہم کتاب کو چاہنے والے لوگ ہیں, ہماری محبت آپ لوگوں کے ساتھ ہے. ہم شاعری نہیں کہہ سکتے ہیں, ہم نثر نہیں لکھ سکتے. اس لیے میں کہتا ہوں کہ حسن حسرت اس لیے مجھ سے بڑا آدمی ہے کہ وہ لکھ سکتا ہے, وہ بول سکتا ہے, میں نہیں بول سکتا ہوں. اس لیے یہ بڑے لوگ ہیں, ان کی قدر کرو, ان کی عزت کرو, ان کے احترام کرو, اور ہم اپنے علاقے کو ترقی کرنے میں کردار ادا کر سکتے ہیں.